قرآن، اسی طرح انہوں نے یہ خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، اس میں انشاءاللہ یہاں روزانہ مغرب کی بات تھوڑی تھوڑی پڑھی جائے گی۔ آج سب کے سامنے اس کی بسم اللہ ہو جائے، شروعات ہو جائے، تاکہ ہمارا تعلق قرآن سے بھی ہو اور حدیث سے بھی ہو۔ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سیرت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کو آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ نے دو سلسلے جاری فرمائے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ ایک اللہ کی کتابیں تورات زبور انجیل، اور ایک رجال اللہ، اللہ کے کام کرنے والے مخلص معصوم بندے نبی، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سوالات کم و بیش نبی اللہ نے اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بھیجے کہ انہوں نے علم کو عملی شکل میں امت کے سامنے پیش کر دیا کہ جو اللہ کے احکام ہیں وہ مشکل نہیں۔ یہ تو سارے نبی رسول پیغمبر انسان ہیں، تمہارے ان کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں، انہوں نے سارے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے تقاضوں کو کیسے پورا کر کے دکھایا۔ تو اس کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تبھی شریعت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بضاعت الفجار، فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصنفین کا معمول ہے کہ اپنی تصانیف کسی اپنے صاحب اقتدار مربی کی خدمت میں تحصیل برکت، اظہار و عقیدت کے لیے بطور نظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ناکارہ خلائق استوفائے گدائی اور نوائب نوائی کو سید الاولین والآخرین، فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلالت پناہ میں پیش کر کے عرض کرتا ہے، وجئنا ببضاعة الفجار فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ فرماتے ہیں حضرت نے ایک کتاب لکھی اور یہ اپنا انتخاب کیا 1343 میں، ابھی چل رہا ہے 1446، 1343 میں کتاب لکھی گئی، اور یہاں ہماری مسجد میں کیرلی میں خانقاہ محمدیہ میں 1343 میں لکھی گئی اور 1446 میں یہاں آج شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، اما بعد، سرور کائنات، فخر موجودات، روح و عالم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت سوانح عمری، آپ کی زندگی کے احوال و حالات کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاج بیان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف و تعلیم کا، کتابیں دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک ہر قرن اور ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ کی سیرت لکھی، اور اس غیر منقطع سلسلے میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی غیر مشہور کتابیں زیر تصنیف آ چکی ہیں اور کتنی آنے والی ہیں۔ مسلمانوں سے گزر کر سینکڑوں کی تعداد میں کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں لکھی ہیں۔ کفار نے بھی، کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح سیرت لکھی ہے۔ یورپین مورخین نے اس میں بڑا حصہ لیا، جن میں 20 تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان لوگوں نے عام طور پر واقعات کے بیان میں شدید تعصب سے کام کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کے مطالعے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کافروں کو کتابیں پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا۔ الغرض، بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی انسان کی سیرت کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ایک یورپین سیرت نگار لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر تھی۔ اردو زبان میں بھی قدیم و جدید بہت سی سیرتیں موجود ہیں جو اہل ہند کی طرف سے اس فریضے کو ادا کر چکی ہیں، لیکن میری نگاہ عرصے سے ایسی مختصر سیرت کو ڈھونڈتی رہی تھی جس کو ہر کاروباری مسلمان مرد و عورت 2-3 مجلسوں میں ختم کر کے اپنا ایمان تازہ کر سکے اور اسوہ نبویہ کو اپنا رہنما بنا سکے، اور جو اسلامی انجمنوں اور مدارس کی ابتدائی نصاب میں درج ہو سکے، اور جس میں اختصار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اجمالی نقشہ اپنے اصلی رنگ میں مکمل طور سے روایت احتیاط کو مد نظر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو، مگر ایسا کوئی رسالہ اردو زبان میں
عرصے میں بعض احباب شملہ نے اپنی اسلامی انجمن کے لیے ایسے رسالے کی ضرورت محسوس کر کے احقر سے فرمائش کی، تو باوجود اپنی کم علمی اور پھر اس کے ساتھ مشاغل تعلیم و تعلم کے اس خیال سے قلم اٹھایا کہ جس وقت سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کے نام پیش ہوں، شاید کسی گوشے میں اس سیاہ کار کا نام بھی آ جائے۔ بلبل ہمیں یہ قافیہ گل شبت دس، اس لیے بنا میں بلبل کے لیے یہی کافی ہے کہ پھول کا ہم نشین ہو جائے۔ اس لیے بنا میں خدا اس رسالے کو شروع کیا اور امور ذیل کا انتظام کرتے ہوئے سیرت کی معتبر کتابوں کا لطف لباب خلاصہ اس میں پیش کر دیا گیا۔ نمبر 1، اس کا خاص طور سے دھیان رکھا گیا کہ رسالہ طویل نہ ہو جائے، لمبا نہ ہو، اور اسی وجہ سے ملک کے عرب کے جغرافیائی حالات اور عرب و عجم کے حالت قبل الاسلام وغیرہ سیرت کا جز سمجھے جاتے ہیں اور ایک حد تک مفید بھی ہیں، ان سے قطع نظر کر کے صرف ان حالات پر اکتفا کرنا پڑا جو خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہے، اور اسی اختصار کی وجہ سے اس کا نام اوجز السیر لخیر البشر بھی رکھا گیا عربی میں۔ اختصار کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا گیا کہ جامعیت ہاتھ سے نہ جائے، اور بحمد اللہ تمام ضروری واقعات تقریباً اس رسالے میں لے لیے گئے ہیں۔ تیسرے، مسائل جہاد، تعدد ازدواج وغیرہ پر جو مخالفین کے اوہام ہیں ان کے بھی موٹے موٹے مگر شافی جوابات درج کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں رسالے کا ماخذ کل معتبر اور مستند کتابیں ہیں جن کے حوالے بھی ہر موقع پر بقیر صفحات لکھ دیے گئے، جن میں سے بعض نام درجے ذیل ہیں: مشکات، سیاستہ، پانچ، کنز العمار، مسائل کبریٰ، صوفی، مواہب الدنیا، سیرت مغلطاری، علاء الدین مغلطاری، سیرت ابن ہشام، شفا قاضی، سیرت حلبیہ، دار المعاد، تاریخ ابن عساکر، سرور المعزون، اوجز السراریر، نشر الدین، مصنفہ حبیب الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ خدا کا ہزاروں ہزار شکریہ کہ اس نے ناچیز سعی کو قبولیت عطا فرمائی، اور سب سے پہلے سیدی و مرشدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند فرما کر خانقاہ ابدالیہ کے نصاب درس میں داخل فرمایا، اور آج 1446 میں ہمارے خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد میں بھی یہ نصاب میں گویا داخل ہو گئی۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد روزانہ یہ پڑھ کر پوری ہو جائے گی۔ اور اپنے رسالے تقریبات میں مولانا اشرف علی تھانوی نے وصیت میں اس کا اعلان فرماتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائی۔ فرماتے ہیں کتاب چنانچہ صرف 3 ماہ میں پنجاب، ہندوستان، بنگال کے 100 سے زائد مدارس اور اسلامی انجمنوں کے نصاب میں داخل کر لیا گیا۔ والحمدللہ اولہ و آخرہ بند محمد شفیع عفو اللہ عنہ 28 ذی الحجہ سن 1344 ہجری، اور اب چل رہا ہے 1446۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ کوئی حساب بنانے والا ہے جی؟ 102 سال بعد یہ کتاب ہماری خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد میں آج الحمدللہ اس کا مقدمہ شروع ہو گیا، اور 1-2 اور بھی ملکوس اس میں ہو سکتے ہیں بھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں، لیکن وہ لگا نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب بإجماع امت ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا اختلاف ہے۔
سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماں باپ کا سب جمع ہو جاتا ہے۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، جیسے ابھی آپ نے سنا نظر میں، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت خوشخبری دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارہاصات کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن یعنی پیٹ میں بصورت حمل مستقل ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا، میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبق اور سہل ہو، یعنی ایام حمل میں جو پتلی یا سلکی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی آپ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ علم الہی ہے جو نبوت ہے کہ قرآن آپ پر نازل ہوا کہ بسم ربک الذی خلق، جس کو ہم سب علم کہتے ہیں، تو علم سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر، قرآن مقدس ذکر بھی ہے، اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا؟ میں نے بار بار عرض کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو علم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو اس لیے ہماری جو یہ مجلس ہے اس کا نام ہے مجلس علم و ذکر، علم سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اس لیے یہاں سب سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ اکبر نعت پڑھی جاتی ہے۔ ہم تو ابھی سن رہے نعت، ہم تو ابھی پڑھ رہے نعت، ابھی جو ہماری کل کتاب پوری ہوئی اس میں اللہ اکبر ایک جماعت علماء کی، 400 علماء کی جماعت آئی مدینہ منورہ کے اندر، اور وہاں بادشاہ تھے یمن کے، ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، طبع اس کا نام تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنا دیا، کہا اگر میں اس وقت تک موجود رہا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، اور اگر میں نہ رہا تو یہ میرا خط ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے عربی کے اندر نعت پڑھی، عربی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہے، اور ان کو لکھ کر اس پر اپنے بادشاہ کی مہر بھی لگائی اور ایک گھر بنایا، اس کو ایک عالم نے سبوت کر دیا کہ آپ کو یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے، اگر میں دنیا میں نہ رہا۔ تو وہ گھر کے اندر رہتے رہے یہاں تک کہ ان کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور ان کے پاس وہ خط آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو سب نے کہا ہمارے گھر آپ کا قیام ہو جائے، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی یہاں ٹھہرے گی، وہی میرے رب کا مجھے حکم ہے۔ تو وہ اونٹنی چلتے 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 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آ کر گئے۔ سیرت میں کتاب میں علماء نے لکھا کہ وہ گویا ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گھر تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے لیے بنوا دیا گیا۔ تو جو مدینہ کے اندر جتنے انصار ہیں وہ سب ان 400 علماء کی اولاد میں، اور وہ عالم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو علم اور ذکر یہ دو بڑی سنتیں ہیں. انہی کو پھیلانے کے لیے ساری دعوت اور تبلیغ ہے. پوری دنیا سے جہالت ختم ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے. آدمی یا تو عمل نہیں کر رہا, نہ جاننے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں حج کیا ہے, زکات کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں. تو سوچ رہا ہے کماؤ کھاؤ اور مر جاؤ. جاہل ہے. تو اس کی اصلاح ہوگی علم سے. اور ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بھائی میں دنیا میں آیا ہوں, آخرت کے لیے آیا ہوں, لیکن وہ کمانے کھانے میں اتنا لگ گیا کہ وہ غفلت میں پڑ گیا. تو اس کی اصلاح ہوگی وہ ذکر سے ہوگی. اب یہاں تو سارے جاہل نہیں ہیں, یہاں سارے غافل نہیں ہیں, سارے جاہل غافل مسجد سے باہر ہیں. تو اس لیے مسجد کے باہر جانا پڑے گا گشت کے لیے, ملاقات کے لیے, 5 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, چلے کے لیے اور 3 دن کے لیے. اور وہاں جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے علم میں لگ جائیں, وہ سارے کے سارے ذکر میں لگ جائیں. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اصل چیز علم اور ذکر ہی ہوا, تاکہ سارا عالم جہالت سے نکل جائے اور غفلت سے نکل جائے. یہ جب نکلے گا جب ہم نکل کر ان کے پاس جائیں گے, اور ہم یہیں بیٹھے بیٹھے ہی نماز کرتے رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے, لوگ باہر بغیر کلمہ نماز کے پڑھتے رہیں گے. ان کی پوچھ ہم سے ہوگی, کیونکہ ہمیں اللہ نے پورے عالم کا ذمہ دار بنایا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس. اس لیے ہماری انشاءاللہ اس مہینے کی آخری مجلس باغوں میں ہوگی, اور پھر 40 دن کے بعد انشاءاللہ مجلس پھر یہی شیر علی مسجد میں انشاءاللہ قائم ہوگی. اب تو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے سے نکل رہا ہے, اور درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل مدرسہ خانقاہ تبلیغ ہمیں ملی وہ آپ کا علم کی محنت, آپ کی دعوت کی برکت سے ملی. اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہتری بردا کرو. اور 4 تسبیح الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ